ثنا ہے اس ذات کردگار کے لیے جس نے حمد کو نعمتوں کی قیمت اور جنت کا وسیلہ قرار دیا۔ درود و سلام ہو نبی رحمت پر جو پیشواؤں کے پیشوا اور امت کے وہ چراغ ہیں جن کے وسیلے سے انسان کو دین حق تک رسائی ہوئی۔ اللہ اللہ جل شانہ اللہ، اللہ اللہ جل شان اللہ، اللہ اللہ جل شان اللہ، اللہ جل شان اللہ۔ تو رحیم تو کریم تو غفار تو ستار، تو رحیم تو کریم تو غفار تو ستار، ہر ایک جگہ میں ہے تیرا ہی بس، اللہ 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 جل شان اللہ۔ دین یعنی وہ پروگرام، وہ مسلک، وہ مکتب، وہ آئین جو نفس انسان کا تزکیہ اور تطہیر کرے، خاندانی و اجتماعی زندگی اور نظریات کو پاکیزہ کرے، انسان کو زمینی زندگی اور تصورات سے بلند کر کے نورانی اور ربانی مکان تک پہنچائے۔ خداوند کریم نے اپنا الہی پیغام جن پاکیزہ نفوس اور منتخب افراد کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا وہ نبی کہلائے۔ انبیاء کے اپنے زمانے کے انسان کی جو دینی و اخلاقی اور دنیاوی تربیت فرمائی وہ عمل نبوت کہلاتا ہے۔ انسانی حواس اور عقل انسان کی رہبری کے لیے ناکافی ہے۔ یہ تربیتی عمل سر انجام دینے کے لیے خداوند تعالی نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے تاکہ انسان کو فطرت کے عہد و پیمان اور فراموش شدہ ذمہ داریاں ادا کرنے کا پابند بنائے اور انسان کو پستی سے نکال کر کمال کی طرف لے جائے۔ معاشرے کی عقل و خرد اور ادراک و شعور، عظمت و کمال جو فرعونوں، نمرودوں، سرباروں اور مقتدر طاقتوں کے ہاتھوں دفن ہو گئی تھی، انبیاء آئے تاکہ وہ اپنی کوشش و سعی سے ان مدفون انسانی کمالات کو پھر سے زندہ کریں، دریافت کریں اور دفن شدہ عقلوں کو دوبارہ متحرک کریں۔ فرعون کو ہرگز پسند نہیں کہ لوگوں کی عقلیں بیدار ہوں اور وہ عقل کا استعمال کریں یا وہ سمجھ جائیں۔ اگر لوگ سمجھ گئے تو فرعون کا وجود افسانوی اور باطل ہو جائے گا۔ رسول یہی مشکل ذمہ داری نبھاتے ہیں، وہ ان مدفون دفینوں کو، جواہر کو، مخفی اور پوشیدہ خزانوں کو نکالتے ہیں اور انہیں صاف شفاف کر کے محروموں اور محکوموں کے ہاتھوں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کا ہر فرعون بیدار کرنے والوں کا بدترین دشمن رہا ہے۔ ہر فرعون کی ازل سے یہ خواہش رہی کہ انسان اپنی منزل و مقام سے ناآشنا رہے تاکہ اس کی حکمرانی قائم و دائم رہے۔ انسان چاہے جتنا ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کا اقتدار سلامت رہے، اس کی حکومت کو دوام ملے۔ فرعون کے اسی ظالمانہ اور جابرانہ طرز عمل کی وجہ سے ظالم و مظلوم کے مابین جنگ جاری ہے جو مظلومین کی فتح تک جاری رہے گی۔ انسان جب تک اس ظالم نظام اور اس کے جابر محافظوں سے نجات حاصل نہیں کرتا، وہ ان کے چنگل سے آزاد نہیں ہوتا، وہ اپنی حقیقی منزل اور دائمی نیک بختی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔
انسان کو ذلت و رسوائی کی دلدل سے نکالنے کے لیے خداوند تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ انسان کو پستی سے نکال کر عظمتوں اور سربلندیوں سے سرفراز کرے۔ دنیا کے تمام افراد طبعی اور فطری اعتبار سے ایک جیسے ہیں، ان کی بنیادی ضرورتیں، جبلتیں اور خصلتیں یکساں ہیں، ان کے اعضاء و جوارے ایک جیسے ہیں، ان کا مقصد حیات بھی ایک ہے، یعنی انسانی کمال کا حصول اور منزل سعادت تک پہنچنا۔ صاحبان علم و حکمت اس بات کے قائل ہیں کہ دین الہی محض عقل و خرد کے ذریعے منکشف نہیں کیا جا سکتا۔ وحی و ہدایت کے بغیر کمال و سعادت کا عمل تکمیل نہیں پا سکتا۔ وہی انسانی عقل و فکر کو تقویت دیتی ہے، تہذیب کرتی ہے، تزکیہ کرتی ہے، سکھاتی ہے اور دستگیری کرتی ہے۔ چونکہ حاملان وحی صرف انبیاء ہیں، اس لیے یہ مقدس فریضہ نبوت کے ذریعے سر انجام پاتا ہے۔ تمام الہامی ادیان ضرورت نبوت کے دل و جان سے قائل ہیں۔ جزیرہ نما عرب جنوبی ایشیا کا ایسا وسیع و عریض خطہ ہے جو 30 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ ایران سے 2 گنا بڑا ہے، اس کا رقبہ فرانس سے 6 گنا زیادہ ہے، اٹلی سے 10 گنا اور سوئٹزرلینڈ سے 80 گنا بڑا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل قیادت کی کمی، علم و تربیت کے فقدان، خرافات اور مفاسد کے پھیلاؤ نے عربوں کی زندگی کو حیوانی معاشرے میں بدل دیا۔ بدنظمی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ قبائلی لڑائیوں نے معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی کر دی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کچھ یوں نقشہ کھینچا: اے گروہ عرب، اس وقت تم انتہائی برے دین، بدترین گھروں، کھردرے پتھروں اور بحرے سانپوں میں زندگی بسر کرتے تھے، گدلا پانی پیتے تھے اور سخت غذائیں کھاتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے، اپنے عزیزوں سے قطع رحمی کرتے، تم بتوں کے پجاری تھے اور گناہ تمہارا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں عام انداز سے زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک وحی خدا نازل ہوئی، جس نے آپ کی ذات، باطن اور وجود میں گہری تبدیلی پیدا کر دی۔ یہ تبدیلی اتنی شدید تھی کہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ محمد مصطفیٰ ایک لمحہ پہلے والے محمد نہ رہے، وہ ایک مختلف انسان اور مختلف عنصر تھے۔ اس باطنی تبدیلی نے ان کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا، اور پھر یہی انقلاب عرب کے بے حس و بے جان معاشرے کی رگ و جان میں اتر گیا۔ ادب سے بیٹھو، خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میں اپنے خیر ورا کے صدقے، میں ان کی شان عطا کے صدقے، بھرا ہے
سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں. ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. پیغمبر کے باطن اور وجود کے اندر بیداری اور انقلاب ہوتا ہے جو اس کی روح اور نفس میں ہلچل پیدا کرتا ہے، جس کی بدولت نبی کی ذات میں سرشار صلاحیتیں بھرتی ہیں، جس سے جوش و خروش، تبدیلی اور انقلاب کے چشمے پھوٹتے ہیں. سرور کائنات غار ہرا سے مشعل حق لے کر نکلے اور علم و آگہی کی پیاسی دنیا کو چشمہ حق کو صداقت سے سیراب کر دیا. اسلام کی ذوفشاں کرنیں ہر سو پھیل گئیں، جن کے سامنے ایران و روم کی قدیم تہذیبیں مان پڑ گئیں. متلاشیان حق کو قرار آ گیا. رسول اللہ نے عرب کے غیر منظم اور منحرف معاشرے کو درست سمت عطا فرما دی اور پھر پوری آمادگی کے ساتھ عرب معاشرے کو اعلیٰ و عرفہ انسانی اوصاف سے آراستہ و پراستہ کرنے میں مشغول ہو گئے، جس کی بدولت یہ بیمار معاشرہ فطری و فکری تکامل کی راہ پر گامزن ہو گیا. پھر چشمے فلک نے دیکھا عرب کے ریگزاروں میں بھٹکتے بدو ایک امت بن گئے اور ایک وسیع و عریض علاقے پر حکومت قائم ہو گئی. جہاں بھی وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جا ان کی رہائی عالمینی پر پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. رسول خدا نے جس بھاری ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا، جن پتھروں کو ان کی جگہ سے اکھاڑنا چاہا، جس عظیم عمارت کی بنیاد رکھنا چاہی، کیا وہ مکمل ہوا؟ کیا وہ مشن پایا تکمیل پہنچا؟ جب ہم اپنے زمانے پر نظر ڈالتے ہیں تو ان سوالوں کا جواب نفی میں آتا ہے. وہ پتھر وہیں موجود ہے اور وہ عمارت بنیادوں سے اوپر نہیں اٹھ سکی. ہم نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، ہم نے خدا اور رسول سے اپنا عہد توڑ دیا. ہمیں راستہ دکھایا گیا تھا، اس پر چلنے کا سلیقہ سکھایا گیا تھا، ہم غافل ہو گئے اور ہم نے اپنا عہد توڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ آج امت محمد دکھوں اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے. ہم غافل ہو گئے اور ظالم قوتیں ہمیں گدھوں کی طرح نوچ رہی ہیں اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں. اے خاصان رسل وقت دعا ہے،
اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے۔ عکس سچائیوں اور